السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کب مزاحیہ مشاعرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آداب قبول کیجئے، میں ہوں آپ کا میزبان انیس احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی کا اسپیشل پروگرام اسپیشل کلام میں مزاحیہ مشاعرہ۔ احباب ذی وقار، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بالکل منفرد شاعر، جب ان کا میں آپ کو نام بتاؤں گا اور ان کے شہر کا نام بتاؤں گا تو آپ چونک جائیں گے۔ جی، گوجرانوالا کے کھانے مشہور ہیں، گوجرانوالا کے پہلوان مشہور ہیں، لیکن گوجرانوالا کی شاعری بھی بہت مشہور ہے۔ سرزمین گوجرانوالا نے اردو ادب کو، پنجابی ادب کو بہت خوبصورت نام دیے، اور ان ناموں میں سے ایک نام آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اسٹوڈیو میں، امین جان، ڈاکٹر امین جان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے حال ہیں آپ کے؟ جی بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ گوجرانوالا کے کھانے مشہور ہیں بہت، جب جائیں تو وہ جی ٹی روڈ کے اوپر کھانوں کے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ تیتر ملتے ہیں، بٹیر ملتے ہیں، چڑیا ملتی ہے، اور وہ فاختہ ملتی ہیں، چکن ملتا ہے، ہر چیز ملتی ہے، دیسی چیزیں ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ وہاں کی پہلوانی بہت مشہور ہے، وہاں پر اکھاڑے ابھی تک قائم ہیں۔ بالکل۔ اور آپ شاعری کے میدان میں اپنا ایک نام بنا چکے ہیں، تو آپ نے یہ شاعری کیسے شروع کی؟ جی واقعی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ گوجرانوالا کے کھانے بھی مشہور ہیں اور پہلوانی بھی مشہور ہے۔ جی، اور ایک چیز کا آپ نے ذکر نہیں کیا، وہ ہے گوجرانوالا کے پائے۔ اچھا، یہ جو پائے کا جو وہاں پہ ناشتہ وہ بڑا مشہور ہے۔ اچھا۔ اور باقی اسی طرح ہم نے بھی کھاتے پیتے اور ہنستے کھیلتے شاعری شروع کر دی۔ جی، شاعری شروع کرنے کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح ہوا جی، کہ ہم بچپن میں جب میں اسکول میں تھا، جی، پرائمری اسکول میں، جی، تو وہاں پہ نا بیت بازی پرائمری اسکول میں؟ جی پرائمری اسکول میں، پانچویں جماعت سے نیچے؟ جی، تبھی میں نے شاعری شروع نہیں کی، ویسے آپ کو بتانے لگا جی، کہ وہاں پہ ایک بیت بازی کا مقابلہ تھا۔ جی، تو مجھے بھی مطلب شوق ہوا کہ میں اس میں حصہ لوں۔ جی، تو میں نے اپنے والد صاحب سے بات کی، تو انہوں نے مجھے چند شعر لکھ کے دیے اور شعر کی پہچان کروائی جی، کہ یہ شعر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا، میں شاید 4 یا 5 کلاس میں تھا۔ جی، تو شعر سے شناسائی میری ہو گئی۔ تو اس بیت بازی میں میں نے حصہ تو نہیں لیا، جی، لیکن وہ ایک نا شعر کے ساتھ ایک جو لذت اور اس کی وہ محسوس مجھے ہونے لگی۔ جی۔ اس کے بعد پھر میٹرک کے بعد کہیں جا کے نا، تو میرا ایک دوست تھا، وہ شاعری کیا کرتا تھا۔ چلے، باتیں چلتی رہیں گی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی شاعری سنی جائے، کیونکہ ہمارے ناظرین منتظر ہیں خوشگوار شاعری کے، ہمیں کلام عطا فرمائیے۔ جی، وہ پنجابی میں آپ کا چونکہ فارمیٹ مزاحیہ آپ کے جی، جی، پنجابی اردو ایک ہی بات ہے یہاں پہ، جو مزاح جو ہے نا پنجابی میں زیادہ بیٹر لکھا جاتا ہے، اچھا لکھا جاتا ہے، اور جتنے بھی بڑے بڑے شعراء ہیں انہوں نے زیادہ پنجابی میں مطلب مزاحیہ کلام لکھا ہے۔ جی، تو ایک مزاحیہ غزل وہ میرے سامنے، وہ بسم اللہ عطا فرمائیے، اجازت ہو تو میں آپ کو عطا فرمائیے، عطا فرمائیے، ہمارے ناظرین کے لیے بھی وہ ایک نئی چیز ہوگی۔ جی، وہ ہے کہ جی، میں تے بن کے بیٹھا ٹائی، میں تے بن کے بیٹھا ٹائی، میں تے بن کے بیٹھا ٹائی، کیوں نہیں آئی واہ، رشتہ ویکھن وڈی تائی، کیوں نہیں آئی، واہ، رشتہ ویکھن وڈی تائی، کیوں نہیں آئی، تے سائن کاز تے تھیٹے آگے پیپر وچ، ہائے ہائے ہائے، سائنس دی کیا آپ نے مشکل جو ہے مشکل مصرع کہہ دیا ہے۔ سائن کاز تے تھیٹے آگے پیپر وچ، میں تے رٹی سی بس پائی، واہ، کیوں نہیں آئی، واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ تے جنرل نالج بہت ہے ہر اسٹوڈنٹ کول، جنرل نالج بہت ہے ہر اسٹوڈنٹ کول، جنرل نالج بہت ہے ہر اسٹوڈنٹ کول، سمجھ نہ آوے کہ دانائی کیوں نہیں آئی، سمجھ نہ آوے کہ دانائی کیوں نہیں آئی، تے سوچاں تے بچپن تو میریاں اونچیاں سن، واہ، سوچاں تے بچپن تو میریاں اونچیاں سن، قد میرے وچ اونچائی کیوں نہیں آئی، واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ تے پھر ایک شعر ہے کہ جی، لا چھڈیا اے منہ تے تھندی کریم دا ٹرک، پورا ٹرک مطلب اس میں کوئی کمی نہیں، پورا ٹرک، ہاں جی، بڑا جو کنٹینر ہوتا ہے، تھندی کیا پنجابی کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، یہ موئسچرائزر جو کریم ہوتا ہے اس کی پنجابی ہے، جی، کہ لا چھڈیا اے منہ تے تھندی کریم دا ٹرک، پھر بھی منہ تے چکنائی، کیوں نہیں آئی، واہ، کیا کہنے۔ یہ المیہ ہے جی آج کل کی جو خواتین کا المیہ ہے۔ تو پھر شعر ہے کہ جی، یہ بھی ایک ہمارے محلوں کا نا ایک مسئلہ ہے جو اس شعر میں بیان کرنے لگا ہوں کہ نکلنا جاوے آپ کمیٹی تو پہلا، واہ، نکلنا جاوے آپ کمیٹی تو پہلا، یار کمیٹی والی مائی، ہائے 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 ہائے، اکثر ہوتا ہے میرے ساتھ، یہ بڑے ہاتھ ہوئے ہیں، میرے ساتھ بھی، واہ واہ واہ۔
ਯਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਤੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਤੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ। ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਰਜ਼ਾਈ क्यों नहीं आई, अम्मा मेरी नवी रजाई क्यों नहीं आई। ये आपने बचपन याद करा दिया है और हमारे गांव का जो कल्चर। वाह वाह वाह। और शेर है कि सारी क्लास दे नंबर 92%। वाह। सारी क्लास दे नंबर 92% पर टीचर दे घर मठियाई क्यों नहीं आई। वाह। ते सुट्टांगी मैं कूड़ा ओदे बूहे ते। अच्छा, सुट्टांगी मैं कूड़ा ओदे बूहे ते। आज गवांडन करन लड़ाई क्यों नहीं आई। वाह वाह वाह। ते ये शेर सुनिएगा कि मुद्दत होई शहर दे बंद मकाना वल। वाह। मुद्दत होई शहर दे बंद मकाना वल, उड़दी उड़दी बुड्ढी माई क्यों नहीं आई। उड़दी उड़दी बुड्ढी माई क्यों नहीं आई। क्या जो होती है ना वो उड़ती जी जी जी, वो जो रुई सी होती है। हाँ जी, हाँ जी। रुई सी होती है, भी उसको कहते हैं। हाँ, वो सुंबल में से मेरा ख्याल निकलती है, उसमें से वो अगर वो टाइम पे उनको ना काबू किया जाए तो वो फिर बिखर जाते हैं, तेज हवा से वो खुल जाते हैं। तो अभी ये बहुत कम देखने में आया हमारे इलाके में या शहरों में, खास तौर पर ये नहीं अब नजर आती है। बचपन में हम गाँव में देखा करते थे जी जी, बल्कि शहरों में भी, छोटे शहरों में भी। तो फिर ये शेर है जी, आप ना आया पुत कमाई भेजी सू। आप ना आया पुत कमाई भेजी सू, बारों माँ दी असल कमाई क्यों नहीं आई। क्या कहने। वाह वाह, ये तो बड़ा दिल को लगने वाला शेर है। वाह वाह वाह। ये है जी। तो इस तरह पंजाबी की गज़ल और नज़्म, ख़ास तौर पर नज़्म में बड़ा अच्छा मज़ा पेश होता है जी। तो वो इंशाल्लाह। आप संजीदा शायरी भी करते हैं जी। संजीदा शायरी। ये संजीदा से मज़ाक की तरफ आप कैसे आए। जी, आगाज़ मैंने जो है ना संजीदा शायरी से ही किया था जी, लेकिन चूँकि मैंने जो सबसे पहली जो शायरी की किताब ख़रीद कर पढ़ी थी ना जी जी, वो थी अनवर मसूद साहब की मेला। अच्छा, मेला अखियाँ क्या कहने। बहुत तो वो मेरे एक ख़मीर में समझ लें या ज़मीर में वो चीज़ मौजूद थी जी। और फिर ये स्टेज ड्रामे देख रहे हैं और आपको पता ही मज़ा, तो वो जुगतबाजी और ये अंदर थी जी। तो फिर अचानक संजीदा शायरी करते करते जब कभी मुँह का टेस्ट बदलने के लिए बनता वो, तो फिर वो हुई, तो फिर एक चंद नज़में हुई, फिर काफ़ी हो गई जी, और फिर सिलसिला चल निकला। तो वैसे अभी मेरी पहचान संजीदा शायर के तौर पर ही है। अच्छा। लेकिन अभी मज़ाहिया शायरी भी काफ़ी, मैंने आपको काफ़ी मुशायरों में सुना है, तो आप उसमें संजीदा शायरी भी पेश करते हैं। बिल्कुल। तो संजीदा शायरी भी आपकी बहुत अच्छी है। चलें, मैं आपको सांस दिलवाने के लिए चंद शेर पेश करता हूँ मैं। जी जी, इरशाद इरशाद। अहलिया के हाथ ने रोशन किए 14 तबक। अच्छा वाह। अहलिया के हाथ ने रोशन किए 14 तबक, रात भर मैं कहकशां के दरमियाँ चलता रहा। अहलिया के हाथ ने रोशन किए 14 तबक, रात भर मैं कहकशां के दरमियाँ चलता रहा, मेट्रो में बैठकर इशरा से आया यादगार। अच्छा, हमें ये सहूलत हासिल है लाहौरियों को। मेट्रो में बैठकर इशरा से आया यादगार, मैं ज़मीनों आसमां के दरमियाँ चलता रहा। बहुत अच्छा जी, उर्दू में आपने बड़ा मेट्रो में बैठकर इशरा से आया यादगार, मैं ज़मीनों आसमां के दरमियाँ चलता रहा, एक सिम और एक बीवी वाले की क्या ज़िंदगी। वाह वाह वाह, ये बड़ा अलमिया आपने बयान किया जी। बहुत एक सिम और एक बीवी वाले की क्या ज़िंदगी, बेयकीनी और गुमा के दरमियाँ चलता रहा। बहुत। एक सिम और एक बीवी वाले की क्या ज़िंदगी, बेयकीनी और गुमा के दरमियाँ चलता रहा, ख्वाब में भी अहलिया लठ लेके पीछे थी पड़ी। अलमिया। ख्वाब में भी अहलिया लठ लेके पीछे थी पड़ी, लड़कियों के कारवां के दरमियाँ चलता रहा। लड़कियों के कारवां के दरमियाँ चलता रहा, एक बारिश से बना दरिया मेरा लाहौर है। अच्छा बाबा, बिल्कुल ऐसे। एक बारिश से बना दरिया मेरा लाहौर है, और मैं आबे रवां के दरमियाँ चलता रहा। बहुत अच्छे, आबे रवां का बहुत अच्छा। एक बारिश से बना दरिया मेरा लाहौर है, और मैं आबे रवां के दरमियाँ चलता रहा, अहलिया के हाथ ने रोशन किए 14 तबक, रात भर मैं कहकशां के दरमियाँ चलता रहा। जी, आप संजीदा शायरी भी करते हैं, मज़ाहिया शायरी भी करते हैं, तो आप संजीदा और मज़ाहिया में क्या फ़र्क महसूस करते हैं।
جی سنجیدہ اور مزاحیہ میں جی بہت فرق ہے. مزاح جو اصل میں جو مزاح ہے نا وہ بھی دکھ کی کسی انتہا سے نکلتا ہے. جی دکھ کی کسی انتہا سے نکلتا ہے. کیا آپ نے یہ فکرہ کیا دیا کہ مزاح جو ہے دکھ کی کسی انتہا سے نکلتا ہے, کیا کہنے؟ وہ کہتا ہے جب انسان کسی زخم پر یا کسی تکلیف پر رو نہیں سکتا تو پھر مسکرانے لگتا ہے. جی جی. تو ہمارے فلم ڈائریکٹر ہیں پرویز کلیم صاحب, ایک پروگرام میں ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے جو مزاح جو ہے وہ کہے کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ہے. بہت اچھے, بہت اچھی انہوں نے بات کی. جی. تو اسی طرح جب کسی انسان پر کسی دکھ پر انسان رو نہیں سکتا کھل کے تو پھر وہ مسکرانے لگتا ہے. ہاں جی, تو یہی وہ مزاح کا پہلا روپ ہے. اس کے بعد جو اس کی بناوٹ ہے, آپ اس کو کس طرح اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں اور کس طرح بنا کے جی. اور پھر یہ شاعر کی اپنی استعداد ہے جی کہ وہ کیسے الفاظ میں ہاں جی کیسے الفاظ کا اس کو جامہ پہناتا ہے جی. اور جیسے ہمارے مزاح میں بہت بڑے بڑے نام ہیں جی, تو وہ بڑے نام اسی لیے ہیں کہ ان کے پاس وہ قابلیت موجود تھی. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں باتوں میں لگا لیا ہے, تو آپ ہمیں اپنی شاعری عطا فرمائیں. جی یہ کیا آپ نے باتوں میں لگا لیا کہ ناظرین تو آپ کی شاعری سننا چاہتے ہیں باتوں کے ساتھ ساتھ. آپ کے ساتھ باتیں کرنے کا مزہ اتنا آ رہا ہے کہ میں شاعری بھول گیا ہوں. شاعری میں آپ کو سناتا ہوں. جی جی بسم اللہ. ایک جی مزاحیہ نظم لکھی ہے میں نے جی جی, جو ہمارے عام گھروں کا مسئلہ ہے, ریموٹ کنٹرول اس کا عنوان ہے. ہاں جی ریموٹ کنٹرول. وہ کہتے جی واجدی دل تے جو سدھی اس چوٹ نے, واہ واجدی دل تے جو سدھی اس چوٹ نے بڑا ہی ستایا مینوں ٹی وی دے ریموٹ نے. واہ واہ واہ, بڑا ہی ستایا مینوں ٹی وی دے ریموٹ نے. تے نویں تے اچھا یہ جو مزاحیہ شاعری میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مزاحیہ شاعر جو ہے نا بیوی کے موضوع پر اس کو مطلب ہاں جی جی اس کو اس کا موضوع بناتے ہیں مزاحیہ شاعری. میں اس سے تھوڑا بچتا ہوں, نئے موضوع لانے کی کوشش کرتا ہوں. باقی جی تو واجدی دل تے جو سدھی اس چوٹ نے بڑا ہی ستایا مینوں ٹی وی دے ریموٹ نے. نویں تے نکور نوں اے کی ہوندا جاندا اے, نویں تے نکور نوں اے کی ہوندا جاندا اے, ہلے 1.5-2 سال پہلے تے لیاندا. ہاں کیا کہنے اج ہلے 1.5-2 سال پہلے تے لیاندا اے. واہ. تے باں سدھی کر کے تے ٹی وی کول جا کے, واہ باں سدھی کر کے تے ٹی وی کول جا کے تھوڑا بہتا چل جاندا زور شور لا کے. واہ واہ, تھوڑا بہت چل جاندا زور شور لا کے تے تلی اتے ماریے تے کم تد کردا. ہاں واہ واہ واہ, سیل ہل جاتے ہیں. واہ واہ واہ, تلی اتے ماریے تے کم تد کردا ہے, ٹیشن جے بدلو تے رنگ ود کردا. واہ واہ واہ, کیا کہنے ٹیشن جے بدلو تے رنگ ود کردا ہے تے کٹ جے برائٹنس کریے ودائے گا. ہائے کٹ جے برائٹنس کریے ودائے گا. میوٹ جدوں کریے تے ہور رولا پائے گا. اوئے ہوئے 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 ہوئے, یہ تو ہماری سیاست کی بات کر دی آپ نے. یہ سیاست پہ اور بہت جگہ پہ اس کا آپ اطلاق کر سکتے ہیں جی. تو پھر کہتا ہے کہ جی بٹن اونچی آواز والا تھوڑا جہا اونچا ہے. بٹن اونچی آواز والا تھوڑا جہا اونچا ہے. تھوڑا جہا اونچا ہے. ہاں جی. بٹن اونچی آواز والا تھوڑا جہا اونچا ہے, نیویں آواز والا ذرا نیواں ہے تے بچا ہے. واہ, نیویں آواز والا ذرا نیواں ہے تے بچا ہے. بچا کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹا سا جیسے کسی چیز کو نا. اچھا صحیح. تے 3-4 بٹن ایدی باڈی وچ لکے نے. واہ, وہ بعض ٹائم ہوتا ہے 3-4 بٹن ایدی باڈی وچ لکے نے, وہ بیٹھ جاتے ہیں, پرانا ہو جاتا ہے, اس کے اندر چلے جاتے ہیں. جی 3-4 بٹن ایدی باڈی وچ لکے نے, 3-4 بچیاں نے دنداں نال ٹکے نے. واہ 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 واہ, یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے نا. ہاں جی. تو اسی مشاہدے کو میں نے بیان کیا جی. تو وہ کہتا ہے ماڑی ہے کنڈیشن ایدی کانوں پیا مکراں. واہ, ماڑی ہے کنڈیشن ایدی کانوں پیا مکراں, ٹٹیاں نے بس ایویں 3-4 نکراں. ٹٹیاں نے بس ایویں 3-4 نکراں. کیا کہنے. تے ایدا سپرنگ مینوں پوچھو نا کینجے. واہ, وہ جو ہوتا ہے نا جہاں سیل فکس کرتا سپرنگ ہوتا ہے. ایدا سپرنگ مینوں پوچھو نا کینجے, اتے والی بلبی بھی تھوڑی جنی اینجے. اتے والی بلبی بھی تھوڑی جی اینجے. واہ, وہ جو آگے لگی. جی جی. تے نوٹاں والی ٹیپ دیاں پٹیاں لوائیاں نے. واہ واہ واہ, وہ ٹرانسپیرنٹ ٹیپ جو ہوتی ہے اس کی. نوٹاں والی ٹیپ دیاں پٹیاں لوائیاں نے, سیل فٹ کرنے نو تیلیاں پھسائیاں. واہ واہ واہ, کیا کہنے. یہ جی. تے روز روز نویں سیل پانا بھی تے حل نہیں. واہ, روز روز نویں سیل پانا بھی تے حل نہیں. کڈ لئی دے باہر جدوں ویکھیدا اے ول نہیں. واہ واہ, کڈ لئی باہر جدوں ویکھیدا اے ول نہیں. ویکھیدا اے ول نہیں. تے انگلاں انگوٹھیاں دے نال دب کے
ਉਂਗਲਾਂ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੱਬ ਕੇ, ਵਾਹ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ थोड़ा ਚੱਬ के, ये ना वो सेल को ना जी जी दबाए ना फिर चलने लग जाती है, उसको मैंने बयान किया, चार्ज हो जाता है दांतों से। हाँ जी जी ਕਿ ਉਂਗਲਾਂ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੱਬ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 10-20 ਦੀ ਤੇ ਥੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਚੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ कहने। ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਰਿਮੋਟ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰਾ ਸਹਿਮ ਹੈ, ਵਾਹ, ਮੰਨਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨਿਆ ਰਿਮੋਟ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰਾ ਸਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖੀਏਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ। ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਰਿਮੋਟ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰਾ ਸਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਅਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹ, ਅਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟਣਾ नहीं चाहिए। वाह वाह वाह, क्या कहने। ये आपने तो ना घर घर की कहानी बताई है। मेरे जो घर में जो है ना बच्चे हैं ना, वो रिमोट को स्पेशली तौर पे पकड़ के, अब मैंने उसका क्या किया, जो एक ख़राब रिमोट है वो बच्चों के लिए रख दिया है, एक सही रिमोट है मैं ऊपर अलमारी में रख देता हूँ, जब वो चैनल बदलना होता है चैनल बदला और चला लिया। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि अक्सर घरों में ऐसे होता है कि हम जो है ना उसके सेल जो है ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर हम उनको हिला के फिर भी 2 महीने निकाल लेते हैं। बिल्कुल, फिर भी 2 महीने निकाल लेते हैं। ये वही कैफियत, यही सारी कैफियत हैं। तो हमारी सियासत में भी आजकल यही कैफियत हैं, ज़िंदगी में भी हमारी यही कैफियत हैं। जो भी शोबा देख लें, शोबा है ज़िंदगी हो, शोबा है सियासत हो, शोबा है तालीम हो, जिस जगह भी आप देखेंगे उस पे हम जो है ना वो सेल को ऐसे करके चला रहे हैं, और वो भी है कि चलता जा रहा है, वो एक बार इनकार कर देता है फिर चल पड़ता है। ये जो अभी पिछले प्रोग्राम में आप बात कर रहे थे ना जुगाड़ की, तो ये भी एक जुगाड़, ये भी जुगाड़ ही है। ये जिंदगी जो है ना हमारी सारी जुगाड़ के इर्द गिर्द घूम रही है। ये समझ लें कि ये उसी को मैंने जी। अहबाब जी वकार, यहाँ पे लेना हमने एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आप हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हमारे साथ आज स्पेशल टीवी में स्पेशल कलाम में मज़ाहिया मुशायरे में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अमीन जान। आपका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है, जैसे मैंने पहले तारफ़ कराया। जी डॉक्टर अमीन जान साहब, आप गुजरांवाला की कोई बात हमें बताएं, हम तो गुजरांवाला के लिए बहुत इश्तियाक रखते हैं जी, बहुत मुश्ताक हैं। जी जी, गुजरांवाला हमारा जिस तरह आपने बताया कि पहलवानों का शहर है और खानों का शहर है, ये तो बड़ा अच्छा शहर। और गुजरांवाला की ख़ास बात यह है कि यहाँ से बहुत से फ़नकार, अच्छा, जो फिल्म इंडस्ट्री में, शोबिज़ में, ड्रामों में और शोरा जो बहुत से इसमें शामिल हैं, जिनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और जान कश्मीरी, गुजरांवाला जान कश्मीरी तो शायरी की जान है जनाब, उनकी 30 के करीब किताबें छप चुकी हैं। हाँ जी, उनकी 26वीं किताब की कल तकरीबन रुनमाई थी, कल मैं वहाँ मौजूद था जी। तो वो उनकी किताबें जो है ना वो हरूफ तहज्जी के हिसाब से आ रही हैं जी। तो मैं उनका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि वो मेरे उस्ताद मोहतरम। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, हमारे दोस्त हैं, हमारे प्रोग्राम में भी वो आ चुके हैं। अच्छा, तो फिर इंशाल्लाह उन्हें बुलाएंगे हम। तो उनके नाम का जो हिस्सा है ना जान, तो वो उन्होंने मुझे भी तखल्लुस जो मेरे नाम के साथ लगा हुआ ना, अच्छा, ये उन्होंने मुझे इनायत किया था। तो बाकी गुजरांवाला की धरती बड़ी ज़रख़ेज़ है। सुहेल अहमद जो हस्बे हाल में आते हैं, अजीज़ी वो साहब भी और उनके नाना डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर, पंजाबी के बहुत बड़े नाम थे जी जी, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। और इसके अलावा भी गुजरांवाला में आपको एक बात मैं बताऊं कि अमृता प्रीतम, हाँ वो भी गुजरांवाला, अमृता प्रीतम जो है गुजरांवाला के एक साथ एक गांव की रहने वाली थी। गांव का नाम जो है ना इतना मुश्किल था, मुझे याद नहीं रहा, शायद वांडो या हाँ ऐसे ही कोई होगा, मुझे उसका ना नाम याद नहीं आ रहा। तो और भी बहुत से लोग हैं। गुजरांवाला की धरती बहुत ज़रख़ेज़ है। और मैं आपको गुजरांवाला का एक वाक़या बताना चाहता हूँ। जी जी, मैं लाहौर से जा रहा था, मैं पहले दूसरे शहर में रहता था लाहौर से की बजाय, तो मैं कारोबार के सिलसिले में लाहौर आता था। और यहाँ से मैं रात को देर से बस में बैठता था ताकि लाला मूसा से जो सुबह 6 बजे ट्रेन मिलती थी सरगोदा की तरफ जाने वाली, तो उसमें मैं उस हिसाब से जो है ना वो बैठता था यहाँ दोस्तों के साथ मिलना। गुजरांवाला GTS अड्डा अब तो बंद हो गया, वहाँ पे बस रुकी तो मैंने जूस पीने के लिए, जूस बाहर से आवाज़ आई, जूस मैंने जूस का डिब्बा लिया उससे। उस वक्त जो है ना वो 10 रुपए का डिब्बा आता था। अच्छा। मैंने उसको 50 रुपए दे दिए। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो 40 रुपए मुझे लौटाएगा। जब मैंने बाहर देखा तो वो भागा जा रहा है। तो आज 40 रुपए मैंने आपसे मुझसे ले लीजिए। आप मेरे 40 रुपए के मकरूज़ हैं गुजरांवाला के। लेकिन ये तो बड़े अरसे की बात है, जब 40 रुपए अब अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो अब तो 1000 रुपये से भी ज़्यादा हो चुके होंगे।
تو ابھی جو لاہور آتے ساتھ ہی میرا چالان 2000 روپے کا ہو گیا. تو میں نے آپ سے چلیں 1000 روپیہ پھر میں چالان کیسے ہو گیا؟ یہ جو میں آپ کا پتہ پوچھتے نا چینل کا, تو میں تھوڑا سا ون وے آیا تو وہ مجھے روک لیا انہوں نے. یہ یہاں پہ جو ہے نا اگر رانگ سائڈ پہ آئے نا تو 2000 روپے چالان ہوتا ہے. نہیں میں غلط تھا, یہ میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن وہ 2000 روپے اچانک ہو. چلیں 1000 روپیہ آپ کا وہ کٹ گیا, 1000 روپیہ میں آپ کا مقروض دے دوں گا. آپ نے پھر باتوں میں لگا لیا. ہم تو آپ کی شاعری سننا چاہتے ہیں, آپ شاعری سنیں. شاعری پنجابی کی ایک اور نظم ہے میرے پاس. جی سنائیں. تو اس میں مزاح بھی ہے, لیکن مزاح سے زیادہ اس میں سوشل ایشوز پہ بات کی گئی ہے. جی جی ہمارے لوگوں کی, ہمارے معاشرے کی نا ایک عادت بن چکی ہے. جی وہ عادت کیا ہے وہ میں ویسے نہیں بتاؤں گا, وہ آپ کو یہ نظم بتائے گی. نظم بتائے گی. ہاں جی. تو نظم میں وہ اس میں کہتا جی, جیڑا کہندا ہے مہنگائی نے کاروبار نہیں چھڈے. جیڑا کہندا ہے مہنگائی نے کاروبار نہیں چھڈے. یہ عام لوگوں کا وتیرہ بن چکا ہے. جی جی. جیڑا کہندا ہے مہنگائی نے کاروبار نہیں چھڈے, وہ بھی جیب چوں 40,000 دا ٹچ موبائل کڈے. واہ واہ واہ, اب تو وہ بہت مہنگا ہو گیا, 80,000 کا ہو گیا. جب آپ نے لکھی ہوگی تب 40,000 کا ہوگا, اب تو 1 لاکھ روپے کا. ہاں جی, چلیں یہاں 80,000 کر لیتے ہیں. 80,000 کر لیتے ہیں. جیڑا کہندا ہے مہنگائی نے کاروبار نہیں چھڈے, وہ بھی جیب چوں 80,000 دا ٹچ موبائل کڈے. تے جیڑا کہندا ہے کام ہی کوئی نہیں میں اوکا ویلا. واہ. جیڑا کہندا ہے کام ہی کوئی نہیں میں اوکا ویلا. وڈی تے لے آندا ہے 60,000 دا لیلا. 60,000 دا لیلا. وڈی تے لے آندا ہے 60,000 دا لیلا. تے جیڑا کہندا ہے لٹے گئے ہیں کچھ نہیں رہ گیا پلے. واہ. جیڑا کہندا ہے لٹے گئے ہیں کچھ نہیں رہ گیا پلے. 0 میٹر 125 بھی ہوندا ہے اودے تھلے. واہ 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 واہ. یہ تو ہمارے جو ہے نا معاشرے کی عکاسی کی. وہی میں نے شروع میں جو بات کی یہ عکاسی ہے, تو آگے سنیے گا. تے جیڑا کہندا ہے کاروبار نو چرلو پھردا جاندا ہے. جیڑا کہندا ہے کاروبار نو چرلو پھردا جاندا ہے, وہ بھی برگر پیزا جا کے میک ڈونلڈ تو کھاندا. ہائے ہائے ہائے, سب سے مہنگے. ٹھیک ہے نا جی. تے جیڑا کہندا ہے اسی کدی نہیں جاندے شاپنگ سینٹر. واہ. جیڑا کہندا ہے اسی کدی نہیں جاندے شاپنگ سینٹر, او بندہ بھی پائی جاندا ہے لینٹر اُتے لینٹر. واہ 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 واہ. تے جیڑا کہندا ہے واپڈا میرا میٹر کٹن آوندا ہے. ہاں جی. بالاں نو ہر سال او سیراں مریدیاں کرواوندا ہے. واہ. بالاں نو ہر سال او سیراں مریدیاں. یہ ہمارے قول اور فعل میں بڑا تضاد ہے. ہاں بے شک. تے جیڑا کہندا ہے بجلی ہتھوں بند ہوئے نے کھاتے. واہ واہ. کھاتے یہ اس کو کہتے ہیں جی کارخانوں. جی جی. جیڑا کہندا ہے بجلی ہتھوں بند ہوئے نے کھاتے, سال دے بعدوں لے لیندا ہے او بھی 1-2 ہاتے. واہ واہ واہ. سال دے بعدوں لے لیندا ہے او بھی 1-2 ہاتے. تے جیڑا کہندا ہے اسیاں بندے سیدھے سادے دیسی. واہ. اودے گھر بھی ہر کمرے وچ وکھو وکھ نے اے سی. تے سمجھو باہر لوکو تانوں اے کی ہوندا جاوے. واہ. ہندے سندیاں شکوے کرنا فیشن بندا جاوے. ہندے سندے شکوے کرنا فیشن بندا جاوے. تے تسی کی جانو کی ہوندی اے غربت بھوک تے تنگی. واہ واہ. تسی کی جانو کی ہوندی اے غربت بھوک تے تنگی. رب دا شکر کرو اے لوکو ناشکری نہیں چنگی. واہ واہ واہ. یہ اس میں جو میسج, یہ تو ہمارے معاشرے کا آپ نے جو ہے نا سارا نقشہ کھینچ دیا ہے. اور اب لوگ کہتے ہیں بے روزگاری ہے, میں کہتا ہوں بے روزگاری کیا, کہیں کسی کو ایک آپ ملازم کی آپ کو ضرورت ہو تو آپ کے پاس ملازم نہیں آئے گا. جی بالکل. میرے پاس ایک آیا. اچھا. وہ اس سے باتیں طے ہو رہی تھیں کام کی کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. وہ آخر وہ کہنے لگا اس میں یہ بھی شامل تھا کہ صفائی جو ہے نا وہ بھی کرنی ہے. تو وہ کہتا کہ جھاڑو بھی میں نے دینا ہے. اچھا. میں نے کہا نہیں تم میری کرسی پہ بیٹھ جانا, میں جھاڑو دے دوں گا. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے بندہ آپ ملازم کے کوئی تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو ملازم نہیں ملے گا. اور لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کام نہیں ہے, بے روزگاری ہے, باتیں کرتے ہیں. اور یہ جو گھروں میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں نا, ان کو آپ ڈھونڈنا تو یہ کہیں جی اتنی میں تنخواہ لوں گی اور کھانا بھی جو بچا کچھ وہ بھی لے کے جاؤں گی, وہ بچتا ہے نا اسکریپ گھر کا وہ بھی اس نے لے کے جانا ہے, اور 3 مطلب یہ دیکھیں سارے گھر اس نے اسی سے چلانا. تو وہ گھر والے جو مڈل کلاس وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. صحیح بات. یہ ہے صحیح. تو لیکن اگر آپ کہیں گے لوگوں سے بات کریں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ وہ مر گئے لٹے گئے کچھ ایسے ہی ہے. بالکل. میں آپ کی اجازت سے چند شعر پیش کروں گا. اپنی شاعری کو سنائیں. بے خبر تھی اہلیہ میرے اس کمال سے. اچھا. واہ واہ. آپ نے کہا نا کہ وہ بیوی کی شاعری زیادہ ہوتی ہے, تو مزاح میں جو ہے نا بیوی جو ہے نا یہ اس کا مزاحیہ شاعری کا مرکز ہوتی ہے. اور جو عشقیہ شاعری ہوتی ہے اس میں جو ہے نا محبوبہ اپنی محبوبہ
اور بیوی بھی اپنی، ہاں بیوی بھی اپنی بیوی پہ اور اپنی محبوبہ پہ جو ہے نا یہ شاعری ہوتی ہے کہ بے خبر تھی اہلیہ میرے اس کمال سے، عشق میں بنائی تھی آف شور کمپنی. اچھا واہ واہ. آف شور کمپنی پھر مجھے یاد آ گئی ہے 5-6 سال کے بعد. اچھا اچھا اچھا. بے خبر تھی اہلیہ میرے اس کمال سے، عشق میں بنائی تھی آف شور کمپنی، لب تھے اس کے ڈالر سے، آنکھ درہموں جیسی. اچھا واہ واہ. لب تھے اس کے ڈالر سے، آنکھ درہموں جیسی، میرے دل کو بھائی تھی آف شور کمپنی. واہ واہ واہ. لب تھے اس کے ڈالر سے، آنکھ درہموں جیسی، میرے دل کو بھائی تھی آف شور کمپنی، زلف کالے دھن جیسی. اچھا واہ واہ. زلف کالے دھن جیسی، چال 2OD جیسی. واہ واہ. 2OD. زلف کالے دھن جیسی، چال 2OD جیسی، میرے من پہ چھائی تھی آف شور کمپنی. بہت اچھے. فیس بک پہ اس نے جب سیلفیاں لگائیں تو ٹریجڈی. جی جی. فیس بک پہ اس نے جب سیلفیاں لگائیں تو گھر میں بل بلائی تھی آف شور کمپنی. بھائی اچھا ہے بہت اچھا. فیس بک پہ اس نے جب سیلفیاں لگائیں تو گھر میں بل بلائی تھی آف شور کمپنی، خان جیسی سخت ہو گئی ہے میری فیملی. اچھا خان جیسی. خان جیسی سخت ہو گئی ہے میری فیملی، میں نے تو چھپائی تھی آف شور کمپنی. خان جیسی سخت ہو گئی ہے میری فیملی، میں نے تو چھپائی تھی آف شور کمپنی. فیصلہ بھی دب جاتا یہ ہمیشہ کے لیے، فیصلہ بھی دب جاتا یہ ہمیشہ کے لیے، میں نے گو دبائی تھی آف شور کمپنی. کھول کر پرس دیکھا اس کا کچھ بھی نہ نکلا. اچھا. کھول کر پرس دیکھا اس کا کچھ بھی نہ نکلا، خالی جیب لائی تھی آف شور کمپنی. لوڈ شیڈنگ ہو گئی آنکھ کھل گئی میری، لوڈ شیڈنگ ہو گئی آنکھ کھل گئی میری، خواب میں ہی آئی تھی آف شور کمپنی. جی یہ آپ نے سیاست پہ بھی کچھ لکھا ہوگا، جو پاکستان کے حالات ہیں اس سے بھی آپ ٹچ رہتے ہوں گے. جی جی بالکل. لیکن سیاست میرا موضوع کم ہی ہوتا ہے. جی میں شاعری میں سیاست موضوع معاشرتی آپ پہلو جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں. سوشل موضوعات پر بات. جی ہمیں سماجی موضوعات پہ عطا فرمائیے. سیاسی شاعری کا عمر کم ہوتی ہے، مطلب کچھ عرصے کے بعد وہ آپ سنا نہیں سکتے. ہاں یہ تو ہے. تو یہ اردو آپ سنا رہے ہیں تو میں پنجابی سنا رہا ہوں. اردو کے چند قطعات میں جی جی بسم اللہ سنانا چاہتا ہوں. میں بھی اب پنجابی لکھوں گا، میں نے مزاحیہ شاعری پنجابی میں لکھی کوئی نہیں. اچھا واہ. اب میں لکھنی شروع کروں گا، آپ سے مجھے تحریک ملی ہے، میں انشاءاللہ لکھوں گا. جی تو یہ ایک قطعہ ہے جی اردو کا کہ محکمہ مردم شماری سے اپیل. جی یہ جو پچھلے دنوں مردم شماری ہوئی ہے اس کے حوالے سے کہ محکمہ کے سرکردہ افسران اعلیٰ سے، محکمہ کے سرکردہ افسران اعلیٰ سے التماس کرتی ہیں ہم تو انکساری سے. واہ واہ. التماس کرتی ہیں محکمہ کے سرکردہ افسران اعلیٰ سے التماس کرتی ہیں ہم تو انکساری سے، لگ رہا ہے گنتے ہیں آپ صرف مردوں کو. واہ. لگ رہا ہے گنتے ہیں آپ صرف مردوں کو، کس لیے گریزاں ہیں اور تم شماری سے. واہ واہ. اور تم شماری، کیا آپ نے لفظ جو ہے ایجاد کیا ہے. واہ واہ واہ. کیا کہنے. وہ کہتے ہیں لگ رہا ہے، یہ مردم شماری کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جی جی. تو کہتی ہے کہ لگ رہا ہے گنتے ہیں آپ صرف مردوں کو، کس لیے گریزاں ہیں اور تم شماری سے. واہ واہ. کیا کہنے. ایک اور ہے جی. جی بسم اللہ. پوچھتے ہیں وہ کہاں پڑھتے ہیں آپ. واہ. پوچھتے ہیں وہ کہاں پڑھتے ہیں آپ. واہ. کون سا ہے آپ کا دارالعلوم. واہ. کون سا ہے آپ کا دارالعلوم. پوچھتے ہیں وہ کہاں پڑھتے ہیں آپ، کون سا ہے آپ کا دارالعلوم. ہم نے بتلایا ہے اپنا مدرسہ. واہ. جامعہ معشوقیہ پیار العلوم. واہ واہ. یہ آپ نے اتنا مشکل لفظ بتا دیے کہ میں اس کو دہرا بھی نہیں سکتا. جامعہ معشوقیہ پیار العلوم. دیکھ لیں آپ کا بیٹا بھی ساتھ آیا ہوا ہے، گھر جا کے شکایت لگائے گا آپ کے کیا حالات ہوں گے. وہ یہ شکایت لگتی رہتی ہیں، وہ میں اس کا عادی ہو چکا ہوں. اچھا اچھا عادی ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی تو ایک اور جی اردو قطع. جی اس کا جی عنوان ہے جی ایڈیٹر سے. ایڈیٹر سے.
اخبار کے ایڈیٹر وہ کہہ رہا ہے کہ جی کیوں لکھ دیا شہید مجھے آپ نے بھلا. واہ, کیوں لکھ دیا شہید مجھے آپ نے بھلا. وہ کسی کے ساتھ نام کے ساتھ نا غلطی سے شہید لکھا گیا. جی جی. تو وہ اس کے حوالے سے کیوں لکھ دیا شہید مجھے آپ نے بھلا, اخبار چھاپتے ہوئے کیا آپ سوتے ہیں, اخبار چھاپتے ہوئے کیا آپ سوتے ہیں, زندہ کھڑا ہوں آپ کے میں سامنے جناب. واہ, زندہ کھڑا ہوں آپ کے میں سامنے جناب. کہنے لگے شہید بھی تو زندہ ہوتے ہیں. واہ واہ واہ, کیا کہنے. وہ یہ آپ نے جو بتایا نا, مجھے یاد آ گیا, میرا پرنٹنگ پریس تھا, تو اس میں ایک اشتہار آیا, شہر کا چیئرمین تھا, اس کے نام کے ساتھ آتا تھا حاجی. وہ 2 پیپر جوڑتے ہوئے, ٹریسنگ پیپر جوڑتے ہوئے نا, جو حاجی کا نقطہ تھا نا جیم کا, وہ کٹ گیا, وہ بن گیا ہا ہی. وہ اب میں بھی کونسلر تھا, وہ چیئرمین تھا, اور میں اس کے مخالف گروپ میں تھا. وہ لڑکے جو ہیں اشتہار لے کے اس کے پاس گئے, وہ خود ان پڑھ تھا, پڑھ نہیں سکتا تھا چیئرمین. اس کے کسی آدمی نے وہ اشتہار پڑھا تو اس نے کہا جی یہ تو انیس نے جو ہے نا آپ کے خلاف اشتہار چھاپ دیا, یہ حاجی کی بجائے اس نے لکھ دیا ہا ہی. وہ بڑا شور مچا, وہ لڑکے میرے پاس آ گئے کہ جی آپ نے یہ کیا کیا. میں نے کہا یار سوری. یہ کہنے لگا اس نے, آپ جو ہے نا چیئرمین صاحب نے مہمان خصوصی بننے سے انکار کر دیا, آپ نے تو ہمارا 10-20 ہزار روپے ضائع کر دیا ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک ہی نقطے نے محرم سے محروم کر دیا. یہ تو چلتا رہتا ہے. جی عطا فرمائیے کلام. تو ایک اور ہے جی قطع کے, اس کا عنوان ہے قلم. جی. ایک عورت فون پر تھی ڈاکٹر سے ہم کلام. ایک عورت فون پر تھی ڈاکٹر سے ہم کلام. کھا لیا ہے میرے شوہر نے قلم کچھ کیجئے. واہ واہ, کھا لیا ہے میرے شوہر نے قلم کچھ کیجئے. ایک عورت فون پر تھی ڈاکٹر سے ہم کلام. کھا لیا ہے میرے شوہر نے قلم کچھ کیجئے. ڈاکٹر نکلا ہی تھا گھر سے کہ پھر کال آ گئی. واہ, مل گیا ہے دوسرا پین مجھ کو, رہنے دیجئے. کیا کہنے, کیا کہنے. جی, اب مجھے دوسرا پین مل گیا. جی. ایک اور کہتا جی سہیلی, اس کا عنوان ہے. جی. ایک لڑکی نے کہا اپنی سہیلی سے سنو. واہ. ایک لڑکی نے کہا اپنی سہیلی سے سنو. واہ. میں نے شادی کی ہے ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ سے. سیکنڈ لیفٹیننٹ سے میں نے شادی کی ہے ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ سے. ہوتا ہے ہماری فوج میں. جی جی. ایک لڑکی نے کہا اپنی سہیلی سے سنو, میں نے شادی کی ہے ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ سے. سن کے اس کی بات حیرت سے سہیلی نے کہا, پہلے لیفٹیننٹ نے کیا چھوڑ ڈالا تھا تجھے. واہ 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 واہ, کیا کہنے. پہلے لیفٹیننٹ نے کیا چھوڑ ڈالا تھا تجھے. کیا کہنے. تو ایک اور قطع جی مشورہ, اس کا عنوان ہے. تو اس میں وہی جو آپ کی وہ اہلیہ والی بات وہی آ گئی ہے. جی جی. تو کہتا ہے کہ کوئی تو ایسا عمل بتلائیے اے پیر جی. واہ, کوئی تو ایسا عمل بتلائیے اے پیر جی. اے پیر جی جس سے کچھ دن اور میکے میں رہے بیوی میری. واہ, جس سے کچھ دن اور میکے میں رہے بیوی میری. پیر جی بولے کہ جتنا ہو سکے صدقہ کرو. واہ واہ, صرف صدقہ ہی بلائیں ٹالتا ہے آپ کی. واہ واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. تو اردو اور سناؤ کہ جی جی سنائیں. ہم تو آپ سے زیادہ سننا چاہتے ہیں. آپ پہلے شاعر آئے ہیں جو بس سنائے جا رہے ہیں, ورنہ لوگ تو خاموش ہو جاتے ہیں اکثر جو ہے نا, پھر مجھے بیچ میں باتیں کرنی پڑتی ہیں. چلیں کلام عطا فرمائیں. ویسے ہی اگر میں نے سارا سنا دیا کوئی دوسرے پروگرام میں آپ بلائیں گے تو ہم آپ دوسرے پروگرام میں بھی آپ کو بلا لیں گے, آپ اور لکھ لیں گے. اچھا چلیں, آپ تو زیادہ لکھنے والے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دو قطعے سنائیں پھر میں آپ کو سانس دلواتا ہوں. ہاں چلیں ٹھیک ہے. تو افسوس اس کا عنوان ہے جی. ایک سرجن نے کہا ایک شیخ صاحب سے جناب. ایک سرجن نے کہا ایک شیخ صاحب سے جناب آپ کے بیٹے کا پاؤں کاٹنا ہوگا ابھی. ہائے ہائے, اس میں جی ٹریجڈی موجود ہے. آپ کے بیٹے کا پاؤں کاٹنا ہوگا ابھی. سن کے وہ بولے اگر پہلے بتا دیتے مجھے, میں نیا جوتا نہ پھر اس کے لیے لیتا ابھی. واہ واہ واہ, آپ نے شیخ صاحب کا کیا لطیفہ سنایا ہے. ایک شیخ صاحب تھے نا, تو وہ رمضان میں شیخ صاحب روتے روتے جو ہے نا کچن میں آئے, بیٹی کو کہنے لگے بیٹی اپنے ماں کا پراٹھا نہ بنانا, وہ فوت ہو گئی ہے. دیکھیں یہ, لیکن ہم یہاں پہ جو ہے نا کسی کی تضحیق نہیں چاہتے, یہ تو مزاح کی بات ہے. اور مزاح میں جو ہے نا سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ اس میں کسی کی تضحیق نہیں ہوتی اور اس میں خوشگواری ہوتی ہے. جی میں آپ کی اجازت سے. لاہوریوں کے ذوق کی نہ پوچھئے میاں. اچھا
بہت اچھا جی، لاہوری ہے. لاہوریوں کے ذوق کی نہ پوچھئے میاں، پیزا دہی کے ساتھ ہیں کھاتے ہوئے ملے. اچھا، پیزا دہی کے ساتھ. لاہوریوں کے ذوق کی نہ پوچھئے میاں، پیزا دہی کے ساتھ ہیں کھاتے ہوئے ملے. پھجے کے پائے کھا کے نکلتے ہیں اور پھر ریڑھی سے لے کے کھاتے ہیں چھولے بھنے ہوئے. واہ بہت اچھا. واہ واہ. وہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا کسی اونچے ہوٹل سے باہر نکلتے ہیں، باہر نکل کے وہ چیزیں وہ جو ہے نا باہر کوئی ریڑھی والا ہوتا ہے، بھٹے والا کھڑا ہوتا ہے، وہ چھلی لے لیتے ہیں اس سے، اور چنے والا کھڑا ہوتا ہے اس سے چنے لے لیتے ہیں، گول گپے والا کھڑا ہوتا ہے گول گپے کھانے لگ جاتے ہیں. تو یہ ذوق کی بات ہے نا کہ ایک پھجے کے پائے کہاں، پھجے کے پائے اور کہاں وہ چنے والے. جی یہ لاہور سے مجھے یاد ہے کہ لاہور کی ایک نا ڈش مشہور ہوتی تھی، چکڑ چھولے. تو یہ میں نے بچپن میں کبھی لاہور آنا تو میں نے پڑھنا اکثر چکڑ چھولے، تو میرا دل نہ کرنا کھانے کو. میں کہ یار پتہ نہیں یہ چکڑ میں پتہ نہیں وہ مٹی میں سے اٹھا کے لائے، مٹی ڈالتے ہوں گے. کبھی کھائے نہیں، تو بہرحال پھر ایک دفعہ کھائے، اچھے ہوتے ہیں. ہاں جی اچھے، میں نے بہت کھائے ہیں وہ. جی تو ایک وہ شیخ صاحب کی بات ہو رہی تھی، تو شیخ صاحب کا ایک اور قطعہ بھی تھا میرے پاس، تو وہ کنجوسی اس کا عنوان ہے. جی تو وہ ذرا سنیے گا، اس میں وہ بڑی نفاست ہے الفاظ کی. سنیے گا کہ شیخ عاشق نے کہا جی یوں شیخنی معشوق سے. اچھا، اب عاشق بھی شیخ ہے، وہ بھی شیخنی معشوق بھی شیخنی ہے. شیخ عاشق نے کہا یوں شیخنی معشوق سے، شیخ عاشق نے کہا یوں شیخنی معشوق سے، کون سا دوں پھول تیری برتھ ڈے جب آئے گی. واہ واہ واہ. کون سا دوں پھول تیری برتھ ڈے جب آئے گی. یعنی اس کو برتھ ڈے پہ صرف پھول پہ ہی ٹرکھانا چاہ رہا ہے، کوئی وہ چیز خریدنی نہ پڑے. جی کون سا دوں پھول تیری برتھ ڈے جب آئے گی. اب آگے سے وہ بھی شیخ نہیں، وہ کہتی ہے جی سن کے وہ کہنے لگی دینا مجھے گوبھی کا پھول. واہ واہ. سن کے یہ کہنے لگی دینا مجھے گوبھی کا پھول، پیار تیرا ہوگا اور ہنڈیا میری بن جائے گی. واہ واہ واہ. کیا کہنے، کیا کہنے. اس نے کیسا تحفے میں سے اپنی ہنڈیا بھی نکال لی. جی جی ماشاءاللہ. تو اس کے بعد ہے جی، اب شیخ کا نہ سنائیں مجھے. نہیں وہ ختم ہو گیا. جی جی آپ شیخ تو نہیں. جی نہیں میں شیخ نہیں ہوں، لیکن شیخ میرے بہت سے دوست ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو پروگرام دیکھتے ہیں. ویسے شیخ جو سعودیہ یا عرب کنٹریز کے شیخ ہیں وہ تو بڑے بڑے امیر اور بڑے سخی بھی ہیں. وہ شاید شیخ ان کو کہتے ہیں. وہ شیخ ہوتے ہیں، یہ شیخ ہیں. جی اچھا. مچھر عنوان ہے جی قطعے کا. جی وہ کہتے ہیں جی بیٹے نے کمرے سے اپنے باپ کو آواز دی. واہ. بیٹے نے کمرے سے اپنے باپ کو آواز دی. لڑ رہے ہیں موٹے موٹے ہر طرف مچھر یہاں. لڑ رہے ہیں موٹے موٹے ہر طرف مچھر یہاں. باپ کی آواز آئی لڑتے ہیں تو لڑنے دو. واہ. چپ رہو ان کی لڑائی میں نہ آنا تم میاں. واہ واہ واہ. چپ رہو ان کی لڑائی میں نہ آنا تم میاں. یعنی وہ لڑ رہے ہیں اور معنوں میں استعمال کر رہے ہیں. جی 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 جی. احباب ذی وقار، جی تو چاہتا ہے کہ یہ پروگرام جاری رہے. ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب ڈاکٹر امین جان صاحب، لیکن کیا کریں یہاں پہ وقت ہو گیا ہے پروگرام کے ختم کرنے کا. آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ دیکھ رہے تھے اسپیشل ٹی وی کا اسپیشل پروگرام اسپیشل کلام میں مزاحیہ مشاعرہ. اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.